ایک مزدور سے اس نے یہ کہا کہ فجر جو ہے نا سورج طلوع ہونے سے لے کر سورج کے زوال تک یعنی ظہر کے وقت تک تجھے نوکری کرنا ہے، مزدوری کرنا ہے، بدلے میں تجھے 1 درہم دیا جائے گا۔ غور سے سنیں اس بات کو، تو ایک بدلے میں تجھے کیا کیا جائے گا؟ 1 درہم دیا جائے گا۔ پھر دوسرے مزدور سے جو ہے نا اس آدمی نے کیا ہے یہ بات کی کہ دیکھ تجھے ظہر سے لے کر عصر تک جو ہے نا تجھے مزدوری کرنا ہے اور تجھے اس کے بدلے میں 1 درہم دیا جائے گا۔ پھر تیسرے مزدور سے جو ہے نا اس آدمی نے بات کی کہ تجھے عصر سے لے کر مغرب تک جو ہے نا کرنا ہے، تو لہذا تجھے 2 درہم دیے جائیں گے، 2 درہم دیے جائیں گے۔ جب پہلا آدمی مکمل کر دیا مزدوری، صبح سے لے کر ظہر تک اس نے مزدوری مکمل کی تو اسے 1 روپیہ دے دیا۔ دوسرے نے مزدوری مکمل کی ظہر سے عصر تک، اس کو 1 روپیہ دیا۔ جب تیسرے نے عصر سے لے کر مغرب تک مزدوری مکمل کی تو اسے 2 روپے دیے۔ تو پہلے دونے والوں نے کہا کہ ہمارا کام زیادہ اور رقم کم، محنت زیادہ مزدوری کم، اور اس کی محنت کم اور مزدوری زیادہ ہے۔ تو اس نے کہا، وہ آدمی نے جس نے مزدوری پر مزدور لیے تھے، اس نے کہا کہ دیکھو میں نے تم سے جو بات کی تھی وہ تو میں نے دے دیا ہے نا، تمہارے ساتھ حق تلفی تو نہیں کی، تم سے بات یہ ہوئی تھی کہ اتنے وقت کے بدلے میں اتنا روپیہ، وہ میری مرضی ہے اسے 1 روپیہ دو 2 روپے دو، یہ میری مرضی کی بات ہے۔ تو لہذا فجر سے لے کر یعنی طلوع شمس سے لے کر سورج کے طلوع ہونے سے لے کر ظہر کے وقت تک کام کرنے والے کی مزدور کی مثال یہودیوں کی طرح ہے، یہودیوں کی ہے، اور ظہر سے لے کر عصر تک کام کرنے والے مزدور کی مثال عیسائیوں کی ہے، اور عصر سے لے کر مغرب تک مزدوری کرنے والے کی مثال امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو لہذا مزدوری کم اور جو ہے نا کام کم، محنت کم، مزدوری زیادہ۔ اس میں عزیزان محترم 2 باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں، اس میں 2 باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ثواب کی زیادتی محنت کی زیادتی پر منحصر نہیں ہے، ثواب کی زیادتی محنت کی زیادتی پر منحصر نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ محنت زیادہ ہو تو ثواب بھی زیادہ ہو، بلکہ یہ حدیث میں یہ بتلایا گیا کہ ثواب کی زیادتی محنت کی زیادتی پر نہیں، بلکہ ثواب کی زیادتی فضل الہی پر منحصر ہے، فضل الہی پر منحصر ہے۔ اگر واقعی محنت کی بنیاد پر اگر جو ہے نا ہونا ہوتا تو پھر وہ فجر سے لے کر ظہر تک کرنے والے کو 2 ملنا تھا، ظہر سے لے کر عصر تک کرنے والے کو 2 ملنا تھا، پھر عصر سے لے کر مغرب تک کرنے والے کو 1 ملنا تھا، اگر محنت کی بات ہوتی۔ لیکن محنت کی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں فضل الہی کی بات ہے۔ تو لہذا فجر سے لے کر ظہر تک کرنے والے کو 1، پھر ظہر سے لے کر عصر تک کرنے والے کو 1، وہاں عدل کے ساتھ معاملہ کیا گیا۔ لیکن اللہ نے عصر سے لے کر مغرب تک جو کرنے والا ہے یعنی امت محمدیہ، اس کے ساتھ فضل کا معاملہ فرمایا۔ تو لہذا اس میں ایک قاعدہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو ہے نا ہمیشہ ثواب کی زیادتی محنت کی زیادتی پر نہیں ہوتی، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے مختصر محنت پر کثیر ثواب عطا فرماتا ہے، مختصر محنت پر کثیر ثواب بھی عطا فرما سکتا ہے۔ اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے نا کہ کبھی بھی کوئی بھی معمولی عمل کو بھی حقیر مت سمجھا کرو، کبھی بھی کسی معمولی عمل کو بھی حقیر مت سمجھا کرو، کیونکہ وہ حقیر عمل بھی، معمولی عمل بھی تمہاری بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ چنانچہ ایک مثال میں آپ کے سامنے بتاتا چلوں۔ ایک محدث تھے، محدث یعنی جو حدیث لکھنے والے، حدیث کی تعلیم دینے والے، حدیث پڑھنے پڑھانے والے، تو وہ محدث تھے۔ تو محدث جو ہے نا زندگی بھر انہوں نے حدیث کا درس دیا، حدیث پڑھائے، پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، زندگی بھر حدیث کی خدمت انہوں نے کی اور حدیث لکھا بھی کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ جو ہے نا اس کے بعد جب آپ کا انتقال ہوا، انتقال ہونے کے بعد جو ہے نا خواب میں جو ہے یہ ان کی زندگی میں ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک مرتبہ وہ حدیث لکھ رہے تھے۔ آپ پرانے زمانے میں دیکھیں، آج تو بال پین وغیرہ نکل گیا، قدیم زمانے میں انک کی باٹل ہوتی تھی، وہ لکڑی کا قلم ہوتا تھا، اس میں ڈباتے تھے لکھتے تھے، اس میں ڈباتے تھے لکھتے تھے۔ تو لہذا ایک مرتبہ وہ حدیث لکھ رہے تھے تو سیاہی میں قلم ڈبایا، ڈبا کر جو ہے نا جب لکھنا ہی چاہتے تھے تو ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی اور سیاہی چوسنے لگی، ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی، سیاہی چوسنے لگی۔ تو لہذا وہ محدث نے شاید یہ پیاسی ہے اس غرض سے اپنے قلم کو لکھنے سے روک لیا، یہاں تک کہ وہ مکھی سیراب ہو گئی۔ یہ واقعہ ان کی زندگی میں پیش آیا۔
اس کے بعد جب ان کا انتقال ہو گیا تو خواب میں کسی نے دیکھا کہ پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے, کیا معاملہ ہوا؟ تو کہا کہ اللہ نے میرے ساتھ فضل کا معاملہ فرمایا, لیکن خیال یہ تھا کہ عبادتیں کام آئیں گی, خیال یہ تھا کہ حدیث کی خدمت کام آئے گی, خیال یہ تھا کہ حدیث کا پڑھنا پڑھانا کام آئے گا, لیکن یہ تو چیزیں اپنی جگہ تھی, ان کا ثواب اپنی جگہ تھا, لیکن بخشش کا جو ذریعہ بنا, پیاسی مکھی کو سیاہی پلانے کا ذریعہ بخشش کا ذریعہ بنا. تو عزیزان محترم, بتلانا یہ مقصود ہے, میں اس سے مثال سے آپ کو بتلانا یہ چاہتا ہوں, اگر محنت کی بنیاد پر اگر بخشش ہونی ہوتی تو پھر حدیث کی محنت پر ہونی چاہیے تھی, لیکن فضل جو ہے نا, بخشش جو ہوئی ہے فضل کی بنیاد پر ہوئی ہے. اللہ کو وہ پیاسی مکھی کو سیاہی پلانا پسند آ گیا, فضل الہی جوش میں آ گئی اور مغفرت کا سامان بن گیا. تو عزیزان محترم, اس حدیث سے معلوم یہ ہوتا ہے, یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یقیناً یہ قاعدہ بھی اپنی جگہ برحق ہے, جتنی زیادہ محنت ہوگی اتنا زیادہ ثواب ہوگا, لیکن اللہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ قاعدہ بنا دیا ہے کہ یہاں محنت کم ہے لیکن جو ہے نا ثواب زیادہ ہے, کیونکہ اللہ نے امت کے معاملے کو عدل پر نہیں رکھا بلکہ فضل پر رکھا ہے. اب آپ بولیں گے مصعب عدل کیا ہے, فضل کیا ہے؟ عدل کیا ہے, فضل کیا ہے؟ عدل کہتے ہیں جتنی محنت اتنا اجر, عدل کہتے ہیں جتنی محنت اتنا اجر, اور فضل کہتے ہیں محنت سے زیادہ دینا, محنت سے زیادہ دینا. اب یہ جو مثال میں آپ کے سامنے, حدیث میں نے جو آپ کے سامنے رکھی کہ یہود و نصارہ کو محنت جتنی کی گئی تھی اتنا اجر ملا, نصارہ کو جتنی محنت کی گئی تھی اتنا اجر ملا, لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزدور تھا اس کو محنت کم کی گئی لیکن جو ہے نا اجر دگنا ملا. تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کا دیگر امتوں کے ساتھ معاملہ جو تھا وہ عدل کا تھا, اس امت کے ساتھ معاملہ فضل کا ہے. اللہ کا دیگر امتوں کے ساتھ جو معاملہ تھا وہ عدل کا تھا, اور اس امت کے ساتھ جو اللہ کا معاملہ ہے وہ فضل کا معاملہ ہے, کہ یہ اللہ کا کرم ہے, یہ اس کی مہربانی ہے, یہ اس کی عنایت ہے کہ وہ اس نے ہمارے اعمال کو عدل کے ترازو میں نہیں تولا بلکہ فضل کے ترازو میں تولا. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں کبھی بھی اللہ رب العزت نے اپنا تعارف عدل والے کی حیثیت سے نہیں فرمایا, فضل والے کی حیثیت سے فرمایا. ان اللہ لذو فضل فرمایا کہ اللہ فضل والا ہے, یہ فرمایا. لذو عدل کہیں نہیں فرمایا, عدل والا ہے کہیں نہیں فرمایا. تو ہم خوش نصیب ہیں, ہم اپنے نصیب پر نازا ہیں کہ ہم جس حبیب کی امت ہیں, اللہ نے اس حبیب کے صدقے و طفیل میں ہمیں ہمارا معاملہ فضل ہی کے پاس فضل فرمایا. ورنہ اگر عدل کا معاملہ فرماتا تو پھر ان نوجوانوں کا کیا حال ہوتا جو شب قدر میں گاڑیوں کی ریسنگ میں لگے ہوئے ہیں, ان نوجوانوں کا کیا ہوتا جن کی راتیں رمضان کی راتیں ہوٹلوں کے سامنے گزر رہی ہیں, ان نوجوانوں کا کیا حال ہوتا جن کی جو ہے نا راتیں جو ہے نا رمضان کی مبارک راتیں شٹل کھیلنے میں گزر رہی ہیں, ان نوجوان کا کیا ہوتا جن کی راتیں رمضان کی مقدس راتیں باکس کرکٹ کھیلنے میں گزر رہی ہیں. تو عزیزان محترم, یہ اللہ کا معاملہ فضل کا معاملہ ہے اس امت کے ساتھ. اللہ نے فضل کا معاملہ اس امت کے ساتھ فرمایا. اسی فضل میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں شب قدر عطا فرمائی. اسی فضل میں سے یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان عطا فرمایا. دیکھیے یہ بات تو اپنی جگہ طے ہے, قرآن واضح طور پر کہتا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, کہ جو ہے نا روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں اسی طرح جس طرح سابقہ امتوں پر فرض کیے گئے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. نماز, زکات, روزے سابقہ امتوں پر بھی فرض تھے, روزے پہلی امتوں میں بھی فرض تھے, انہیں روزہ تو دیا گیا لیکن رمضان نہیں دیا گیا. روزہ تو دیا گیا لیکن رمضان نہیں دیا گیا. رمضان نہیں دیا گیا کا مطلب کیا ہے؟ رمضان کی جو برکتیں ہیں, ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر. روزے دار کا سونا بھی عبادت, روزے دار کی خاموشی بھی دعا, روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بدبو بھی اللہ کے پاس تمام خوشبوؤں میں جو ہے نا سب سے زیادہ پسندیدہ. یہ رمضان ہے, اور روزہ صبح سے لے کر شام تک بھوک و پیاس کا
جو ہے نا بھوکے رہنے اور کسی چیز سے پرہیز کرنے کا نام، کھانے پینے اور مباشرت سے پرہیز کرنے کا نام ہے۔ کھانا پینا مباشرت سے پرہیز کرنا، روزہ تو دیگر امتوں کو بھی دیا گیا لیکن رمضان صرف اس امت کو دیا گیا۔ وہ برکتیں، وہ عظمتیں، وہ چیزیں، شیاطین کو قید کیا جانا، نفس کی تربیت، یہ تمام چیزیں جو دی گئی یہ جو ہے نا یہ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ روزے تو دیگر امتوں پر بھی فرض تھے لیکن رمضان اس امت کو دیا گیا۔ اور اسی طرح آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، تفسیر کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے، تورات بھی رمضان میں نازل ہوئی، انجیل بھی رمضان میں نازل ہوئی، داؤد بھی رمضان جو ہے نا انجیل بھی رمضان میں نازل ہوئی، زبور بھی رمضان میں نازل ہوئی، لیکن اس کو شب قدر نہیں بنایا گیا۔ قرآن نازل ہوئی تو اسے شب قدر بنایا گیا اور اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر بنایا گیا۔ یہ ہے فضل کے نمونے، یہ ہے فضل کے نمونے کہ دیگر کتابیں بھی رمضان میں ہی نازل ہوئی تھی، مہینہ تو رمضان کا تھا، تمام آسمانی کتابیں رمضان میں نازل ہوئی لیکن اس کو شب قدر کا درجہ نہیں دیا گیا، ان راتوں کو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر قرار نہیں دیا گیا، بلکہ قرآن کو نازل جس امت پر کیا گیا اس امت کے قرآن کو نازل کر کے اس رات کو شب قدر بنا دیا گیا اور 1000 مہینوں سے زیادہ اس کو بہتر بنا دیا گیا، ورنہ وہ بھی بنا دیا جا سکتا تھا۔ تو وہاں دیکھیے عدل کا معاملہ ہے، یہاں دیکھیے فضل کا معاملہ ہے۔ اتنا ہی نہیں عزیزان محترم، دیکھیے رمضان میں اللہ نے ایک طرف ثواب کو بڑھا دیا، ثواب کو بڑھا دیا۔ اگر ثواب کو بڑھا دیتا، دیکھیے ایک ہے عبادت کا ثواب، ثواب بڑھا دیا نا، ثواب بڑھایا ٹھیک ہے، ثواب بڑھایا ٹھیک ہے، لیکن اگر ثواب عبادت ہی نہ کرے تو پھر فائدہ کیا؟ عبادت ہی نہ کرے تو پھر فائدہ کیا؟ آپ جو ہے نا معدے کی ڈائجیشن پرابلم ہے، آپ کو ڈائجیشن پرابلم ہے، آپ کی اہلیہ یا آپ کے دوست آپ کو بہترین بریانی مندی وغیرہ لا کر سامنے رکھ دیے، فائدہ کیا ہے؟ فائدہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ کا ہاضمہ ہی خراب ہے، آپ کا ہاضمہ ہی صحیح نہیں ہے، آپ کو بہت زیادہ شوگر ہے لیکن سامنے آپ کے گلاب جامن بھی موجود ہے اور اہلیہ محترمہ نے گلاب جامن تیار کیے ہیں، جو ہے نا ایک دوست نے چھمچم لا کر دیے، ایک دوست نے خلاخل لا کر دیے، لیکن فائدہ کیا ہے؟ سوائے ترسنے کے اور کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی، الٹا تکلیف دہ ہے وہ معاملہ۔ تو میں بتانا مثال اس لیے دے رہا ہوں، عبادت کا صرف ثواب بڑھا دیا جاتا لیکن شیطان کو کھلا چھوڑ دیا جاتا، نفس کی تربیت نہ کی جاتی تو عبادت کا ثواب کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ آپ نہ عبادت کرتے نہ ثواب ملتا، نہ عبادت کرتے نہ ثواب ملتا۔ لیکن اللہ کا کرم یہ ہوا کہ اس نے ثواب کے بڑھانے کے ساتھ ساتھ شیاطین کو بھی قید کر لیا، کیونکہ انسان کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ دو وجہ سے ہوتے ہیں، ایک شیطان کی وجہ سے ہوتے ہیں، دوسرا انسان کے اندر ایک قوت ہے نفس جو شیطان کا گھر ہے اس کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، یقیناً جو ہے نا نفس جو ہے انسان کا وہ جو ہے نا انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے، تو لہذا شیطان کو قید کر کے شیطان کے چنگل سے آپ کو چھڑا دیا گیا، شیطان کے شر سے آپ کو محفوظ رکھا گیا۔ پھر دوسرا، روزہ رکھا کر، بھوکا و پیاسا رکھا کر نفس کی تربیت کا بھی انتظام کیا گیا، نفس کی تربیت کا انتظام کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے جب نفس کو پیدا کیا، حضرت سیدی عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل رمضان میں اس بات کو لکھا ہے کہ اس روایت کو بیان کیا ہے کہ جو ہے نا اللہ نے جب نفس کو پیدا کیا، انسان کے اندر ایک قوت ہوتی ہے جس کو جو انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہے، گناہوں کی طرف لے جاتی ہے، تو اللہ نے جب نفس کو پیدا کیا تو اس کو کہا کہ آگے آ، وہ نہیں آیا، پیچھے آ، نہیں آیا، تو اس کے بعد اللہ نے اسے بھوک کا احساس دلایا، اس کے بعد کہا حکم دیا آگے آ، تو آگے آیا، پیچھے جا تو پیچھے گیا۔ تو نفس کی تربیت کا بہترین ذریعہ جو ہے اسے بھوک و پیاس سے یہ کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھو سماج میں دو طبقے ہوتے ہیں، ایک طبقہ وہ غریبوں کا ہوتا ہے، ایک طبقہ عیش پرست مالداروں کا ہوتا ہے۔ عیش پرستی میں گناہوں میں جتنے مالدار لوگ جو ہے نا منہمک ہوتے ہیں، غریب نہیں ہوتے، کیونکہ اسے صبح اٹھتے ہی روٹی کی فکر لگتی ہے، اس کے بچوں کی فکر ہوتی ہے، اسے دنیا اپنے جو ہے نا کیسے پیٹ پالے، زندگی کیسے گزارے یہ فکر ہوتی ہے۔ لیکن مالدار آدمی کے پاس پیسہ ہوتا ہے، عیش و عشرت کا سامان ہوتا ہے، وہ گناہ کے نئے نئے طریقے جو ہے نا ایجاد کرتا ہے، نئے نئے طریقوں پر اپناتا ہے۔ تو لہٰذا عزیزان محترم، تو لہٰذا اگر نفس کو بھوکا رکھو گے تو وہ تربیت یافتہ ہوگا، اور اگر نفس کو جو ہے نا زیادہ کھلاؤ گے تو پھر وہ جو ہے نا موٹا ہو جائے گا، وہ آپ اس کے قابو میں آ جائے گے، وہ آپ کے قابو میں
نہیں آئے گا۔ علامہ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے قصیدہ بردہ شریف میں فرمایا کہ وَالنَّفْسُ كَالطِّفْلِ إِن تُهْمِلْهُ شَبَّ عَلَى حُبِّ الرِّضَاعِ وَإِن تَفْطِمْهُ يَنْفَطِمِ، کہ نفس کی مثال دودھ پیتے بچے کی طرح ہے، دودھ پیتے بچے کی طرح ہے۔ دودھ پیتے بچے کو جتنے دن دودھ پلاتے جاؤ گے پیتا رہے گا پیتا رہے گا پیتا رہے گا اور نہیں چھوڑے گا، جب اس کو چھڑاؤ گے تو چھوڑ دے گا، چھڑاؤ گے تو چھوڑ دے گا۔ تو نفس جو ہے نا اللہ رب العزت نے رمضان میں جہاں جو ہے شیاطین کو قید کر کے آپ کے لیے عبادت کے عمل کو آسان بنایا، نفس جو آپ کا ساتھی ہمیشہ جو آپ کے پہلو میں رہتا ہے، روزہ رکھا کر اس کو کمزور کر کے آپ کو اس پر غالب کر دیا گیا اور اس کے بہکاوے کو کم کر دیا گیا تاکہ آپ نفس و شیطان کے شر سے محفوظ رہ کر عبادت کا ثواب حاصل کر سکیں، عبادت کا ثواب حاصل کر سکے۔ یہ اللہ رب العزت کی کرم نوازی ہے۔ عبادت کا صرف ثواب بڑھا دیتا اور نفس کو شیطان کو کھلا چھوڑ دیتا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ڈائجیشن کا پرابلم رکھنے والے کے سامنے بریانی کی طرح معاملہ ہے، لیکن اس نے جو نیک عمل کی راہ میں جو رکاوٹیں بنتی ہیں ان رکاوٹوں کو بھی دور فرمایا اور پھر اس کے بعد نیک عمل کا ثواب بھی بڑھایا۔ اتنا ہی نہیں عزیزان محترم، شب قدر بھی رکھی تو پہلے دہے میں نہیں رکھی، دوسرے دہے میں نہیں رکھی، شب قدر کو رکھا بھی تو آخری دہے میں رکھا، شب قدر کو بھی رکھا تو آخری دہے میں رکھا۔ کیوں رکھا؟ پہلے دہے میں تو بھی رکھ سکتا، لوگ ذرا تازے رہتے ہیں، پہلے دہے میں تازے رہتے، دوسرے دہے میں میڈیم رہتے، تیسرے دہے میں کیوں؟ تیسرے دہے میں اس لیے رکھا کہ اللہ رب العزت کو انسان کی فطرت اور اس کی طبیعت معلوم ہے کہ پہلے دہے میں تر و تازہ رہتا، جذبات کے ساتھ عبادت کر لیتا، دوسرے دہے میں پھر بھی کر لیتا، لیکن تیسرے دہے میں آ کر 20 دن کے روزے رکھنے کے بعد وہ کمزور ہو جاتا ہے، عبادت کی طرف رغبت نہیں ہوتی، کہیں جو ہے نا کوتاہی آنا یہ فطری چیز ہے، بیزارگی آنا یہ فطری چیز ہے، عبادت کی رغبت کا ختم ہونا یہ فطری چیز ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے رمضان کا آخری دہا بھی غفلت میں نہ جائے، عبادت سے بیزارگی میں نہیں جائے، اسی لیے شب قدر کو آخری دہے میں رکھا تاکہ آخری دہا بھی پورے اہتمام کے ساتھ گزر جائے، ورنہ وہ چاہتا تو شب قدر پہلے دہے میں بھی رکھ سکتا تھا، وہ چاہتا تو شب قدر دوسرے دہے میں بھی رکھ سکتا تھا، تیسرے دہے میں بھی رکھ سکتا تھا۔ تو عزیزان محترم فضل کی صورتیں دیکھیے، اللہ رب العزت کی فضل کی صورتیں دیکھیے، رمضان میں ثواب بڑھا دیا گیا عبادت کا، اور دوسرا پھر شیطان کو قید کر دیا گیا، پھر نفس کی تربیت کا سامان کیا گیا، پھر شب قدر بھی رکھی تو آخری دہے میں رکھی، اور آخری دہے میں رکھ کر متعین نہیں کیا گیا کہ 27 29 25 23 نہیں، بتا دیا کہ دیکھو یہ 5 راتوں میں تلاش کرو، 5 راتوں میں تلاش کرو۔ اگر 27 بول دیا جاتا تو مسلمان پورے مسجدیں بھر کر نکل جاتی تھی، 27 کی رات میں عبادت کرتا اور بڑے سکون سے باقی تاخراتیں چھوڑ دیتا، 21 کو اگر رکھ دیتا تو لہذا 21 میں عبادت کرتا، باقی تاثراتیں چھوڑ دیتا، لیکن اللہ رب العزت کو یہ گوارا نہیں کہ رمضان کی جیسی مبارک ساعتیں اور ایسی بہترین ساعتیں سے انسان کیا ہو محروم ہو۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے شب قدر کو آخری دہے میں رکھا تاکہ آخری دہے میں بھی عبادت کی جستجو باقی رہے، اور شب قدر کو متعین بھی نہیں کیا گیا تاکہ بندہ کہیں جو ہے نا 21 تاریخ کو شب قدر کے گمان میں عبادت کرے اور 23 تاریخ کو شب قدر کے گمان میں عبادت کرے، اور جو ہے نا 25 تاریخ کو شب قدر کے اہتمام کرے، 27 اور 29 کو شب قدر کا اہتمام کرے۔ نتیجہ یہ ہوگا تو شب قدر تو ایک ہی رات ہوگی، لیکن یہ جو باقی جو 4 راتوں میں اس نے عبادت کی اس کا بھی ثواب اسے ملے گا، جو جستجو کی اس کا بھی ثواب اسے ملے گا، جو عبادت کی اس کا بھی ثواب اسے ملے اور جو جستجو کی اس کا ثواب بھی اسے ملے۔ اور پھر دیکھیے شب قدر کو جو ہے نا فضیلت کیسے بتلائی، فضیلت کیسے بتلائی۔ اگر کوئی ثواب کا طلبگار ہے، ثواب کا طلبگار ہے، ثواب کی زیادتی کا طلبگار ہے، بولا دیکھ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اگر ایک رات ثواب کر لے گا، ایک رات عبادت۔ اب دیکھیے بعض لوگوں کا بزنس مائنڈ رہتا، بعض لوگوں کا جو ہے نا بزنس مائنڈ رہتا۔ دیکھیے عزیزان محترم، آدمی 3 قسم کے ہوتے ہیں، آدمی 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کا حکم آ گیا مان لیے، انہیں نہ ثواب کی حرص ہوتی ہے نہ جنت کی خواہش ہوتی ہے، وہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں اس معاملے کو۔ بعض اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو کسی بھی نیک عمل میں دنیا کا ثواب دیکھتے ہیں، یہ پڑھے تو کیا ثواب ہوتا، سورہ بقرہ پڑھے تو کاروبار میں خیر و برکت ہوتی، گھر میں آفات و بلائیات دور ہوتے، سورہ یاسین پڑھے تو کاروبار میں برکت ہوتی، ایسا یہ انداز میں چلتا، دنیاوی فائدہ پیش نظر ہوتا۔ اور تیسرا جو ہے نا اخروی فائدہ پیش نظر ہوتا ہے۔
اخروی فائدہ پیش نظر ہوتا. اور چوتھا جو ہے نا بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو محنت کرتے ہیں انہیں فائدہ مقصود نہیں ہوتا, بس مرتبہ کے لیے پوزیشن کے لیے بھی کرتے ہیں. آج دیکھو کئی لوگ جو ہے نا کئی لوگ ایسے ہیں اللہ نے جن کو لاکھوں کروڑ پتی بنایا ہوا, ہر چیز کی کمی, کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی, لیکن جو ہے نا معمولی اپنی ایک شہرت کے لیے یا اپنی تعریف اور واہ واہ کے لیے ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت کا لحاظ رکھتے ہوئے شب قدر میں وہ 3 سامان کا بھی رکھا گیا کہ دیکھو شب قدر میں اخروی ثواب بھی ہے, دنیاوی فائدہ بھی ہے, پھر تمہاری عزت اور احترام بھی ہے کہ فرشتے تمہاری خاطر اتر رہے ہیں, فرشتے تمہیں سلام کر رہے ہیں, اور فرشتے تمہاری دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں, فرشتے تمہارے سے ملاقات کرنے کے لیے آسمان سے تم یہاں پر آ رہے ہیں. سلامتی والی رات بنا دیا, امن والی رات بنا دیا. دعا جو بھی کرو, دنیا کی دعا کرو مقبول, اخروی کی دعا کرو مقبول, پھر عبادت جو بھی کرو اس کا ثواب 1000 راتوں سے زیادہ بہتر ثواب, 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ثواب. ہر طبیعت کا, ہر مزاج کا, ہر فکر کا جو ہے نا اس میں خیال رکھا گیا. تو عزیزان محترم, تو فرشتے نازل ہو رہے ہیں ہمارے لیے, فرشتے اتر رہے ہیں. وہ مخلوق جس نے کبھی زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا, نہ گناہ کا سوچا ہے, وہ کس کے لیے ایک اسماعیل ہے, ایک اسماعیل ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. سال بھر نمازیں چھوڑتا ہے, سال بھر گناہ کرتا ہے, سال بھر جو ہے نا اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, اور زندگی پوری گناہوں میں گزرتی ہے. لیکن آج شب قدر میں کھڑا ہے تو اسماعیل جیسے گناہگار کے لیے بھی فرشتے مصافحہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اسماعیل جیسے گناہگار کو بھی سلام کرنے کے لیے فرشتے آ رہے ہیں. اسماعیل جیسے گناہگار کی دعا پر بھی فرشتے آمین کہنے کے لیے آ رہے ہیں. یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ سال بھر مسجد کو نہیں آیا, یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ سال بھر اللہ کی نافرمانی کرتا رہا, یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ سال بھر گناہوں میں ملوث رہا. نہیں, آج اللہ کے حکم پر, نبی کی جو ہے نا بات پر قدر والی رات کی قدر کرتے ہوئے کھڑا ہے. تو آج اس رات کے صدقہ طفیل میں اس کی بھی یہ قدر بڑھا دی گئی کہ فرشتے اس کے لیے اتر رہے ہیں, فرشتے اس کے لیے اتر رہے ہیں. تو عزیزان محترم, آج یہ مقام ہمارا ہے, آج ہماری عبادت کا مقام یہ ہے, ہماری دعاؤں کا مقام یہ ہے. وہ جبریل امین جن کی خدمت یہ تھی کہ انبیاء کے پاس کلام الہی لے کر آتے تھے, وہ جبریل امین جو سید الملائکہ فرشتوں کا سردار ہے, وہ آج ایک معمولی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمولی فرد ایک اسماعیل کے پاس آ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسماعیل نے اس رات کی قدر کی تو فرشتوں نے اس کی قدر کی ہے. تو عزیزان محترم, یہ ہمارے لیے یہ درس ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو گے تو پھر جو ہے نا تمہیں بھی تمہاری بھی قدر کی جائے گی. اگر تم نعمتوں کی قدر نہ کرو گے تو پھر تمہاری بھی کوئی قدر نہیں ہوگی. اور جو ہے نا عزیزان محترم, اللہ رب العزت کی یہ عنایت ہے, اللہ رب العزت کا یہ فضل ہے, اس کی یہ کرم نوازی ہے. فرشتے آ رہے ہیں. ادھر آئیے ہمارا حال دیکھیں, ادھر آئیے ہمارا حال دیکھیں. ہمارا معاملہ کیا ہے؟ آج ایک صاحب سنا رہے تھے کہ سال بھر میں باکس کرکٹ اتنا فیمس نہیں جتنا رمضان میں فیمس ہوتا ہے. باکس کرکٹ آپ تو سمجھتے ہوں گے, وہ ایک جال نیٹ باندھ دیتے ہیں, اس میں کرکٹ کی پریکٹس گھنٹے کے 500 روپے کے حساب سے. وہ جو نیٹ باندھ کے اس میں کرکٹ پریکٹس ہوتی ہے نا, بہرحال آپ لوگ میرے سے بہتر جانتے ہیں. تو بہرحال وہ باکس کرکٹ 1 گھنٹے کے 500 روپے, 4 دن تک بکنگ نہیں ہے, 4 دن تک بکنگ نہیں مل رہی. بزی ہے باکس کرکٹ کا اسٹیڈیم. میرا خود مشاہدہ ہے, تہجد کے لیے جب جاتا ہو تو نوجوان یا تو جو ہے نا کٹوں پر بیٹھ کر جو ہے نا ہنسی مذاق کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, یا شٹل کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, یا والی بال کھیلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, یا سیل فونوں میں چیٹنگ کرتے ہوئے, یا جو ہے نا سیل فونوں میں مصروف ہیں. تو لہذا یہ وہ مبارک راتیں جس میں اللہ کی مشیت اور چاہت یہ تھی کہ ہم عبادت کریں, لیکن ہم اپنے عمل سے بتا رہے ہیں, زبان سے تو نہیں بول رہے ہیں, لیکن ہم اپنے عمل سے بتا رہے ہیں تو عبادت کرو, ورنہ نہیں کرتا, کھیل کے بتا تو دیکھ. یہ جرأت کا ہمارا عمل بتا رہا ہے. شیطان کا نمونہ بنے ہوئے ہم, رحمان کا نمونہ نہیں بنے ہوئے. رحمان کا جو لوگ نمونہ بن گئے وہ لوگوں کے لیے فرشتے جیسے نورانی مخلوق اتری ہے, اور جو شیطان کا نمونہ بن گئے وہ اسی طرح اللہ نے انہیں اسی حال میں چھوڑ دیا. ان کے دل سخت ہو گئے, ان کے دل غافل ہو گئے, اور یہ مبارک راتوں سے بھی انہوں نے جو ہے نا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. تو عزیزان محترم, ارے نادانو,
ارے نادانو سال بھر کھیلتے ہوتے، آج ایک بڑی بات بتا رہا ہوں، یاد رکھو، ایک بہت بڑی بات بتا رہا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں، سال بھر راتوں میں چیٹنگ کرتے ہو، سال بھر جو ہے نا راتوں میں کھیل کود کرتے ہو، سال بھر جو ہے نا راتیں غفلت میں گزرتی ہے، لیکن یاد رکھو رمضان کی راتوں میں عبادت نہ کرے تمہاری سعادت مندی ہے، نہ بھی کرے تو کم از کم اس خیال رمضان کی مبارک راتیں ہیں، صرف رمضان کی عظمت کے پیش نظر میں کھیل کود چھوڑ دوں گا، شاید تم پر رحم ہو جائے۔ یہ آخری بات بتا رہا ہوں میں، عبادت تو کرنا ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے عبادت کر لیا سعادت مندی کی بات ہے، لیکن رمضان کی عظمت کے پیش نظر، رمضان کی مبارک راتوں کے تقدس کے پیش نظر، شب قدر کے پیش نظر، نہیں رمضان میں نہیں کروں گا، رمضان ہے میں کھیل کود نہیں کروں گا، رمضان کی عبادت نہیں کر سکا ٹھیک ہے، عشاء کی نماز پابندی سے پڑھ کے جا کر نیند نہ آئے تب بھی گھر میں خاموش بستر پر لیٹوں گا، پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھوں گا، یہ رمضان کے اہتمام میں عبادت نہ صحیح غفلت کو بھی ترک کرے تو اللہ کی کرم نوازی ہوگی۔ یہاں تو معاملہ دوسرا ہی ہے، رمضان دیگر دنوں میں نہیں سوتے اتنا کھیل کود نہیں ہوتا، آج اس سے زیادہ ہو رہا ہے، اس سے زیادہ ہم غفلت کا شکار ہے، اس سے زیادہ لہو و لعب ہو رہا ہے، اس سے زیادہ پھر کیا یہی منہ دکھائیں گے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تڑپ کر اللہ کی بارگاہ میں دیکھا کہ سابقہ امتوں کی عمریں بڑی بڑی ہیں، ان کی کسی کی 500 سال، کسی کی 700 سال، کسی کی 400 سال، کسی کی 1000 سال، عمریں زیادہ، طاقتور بھی قومیں وہ، عبادت بھی زیادہ، ان کا عبادت ان کے ثواب زیادہ ہوگا، وہ لوگ نیکیوں میں میری امت سے آگے بڑھ جائیں گے۔ تڑپ پیدا ہوئی تو حبیب کی تڑپ پر جو ہے نا اللہ نے شب قدر عطا فرمائی، ہماری صورت دیکھ کر نہیں عطا فرمائی، یاد رکھیے، ہماری صورت دیکھتا تو وہ ہمیں شب قدر عطا نہیں کرتا تھا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ ہم کتنے ناقدرے ہیں، ہم کتنے غافل ہیں اسے معلوم ہے، کیونکہ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، کائنات کی آغاز سے لے کر انجام تک وہ ہر چیز جانتا ہے، تو اس نے ہماری صورتوں کو دیکھ کر شب قدر نہیں دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کو دیکھ کر دی، اور اتنی عظیم نعمت اللہ نے دی ہے تو کیا قدردانی کی۔ کل قیامت کے دن اگر اللہ پوچھے کہ میں نے شب قدر دیا تھا، میں نے تم پر فخر کرتے ہوئے فرشتوں کو بھیجا تھا، کیا تم نے فخر کا یہ سامان کیا؟ ایک مثال میں سمجھانے کے لیے آپ کو دیتا چلو، ایک مثال سمجھانے کے لیے دیتا چلو کہ جو ہے نا ایک باپ ہے، باپ ایک آدمی کے سامنے جو ہے نا تعریف کرا، کیا کیا؟ میرا بیٹا ایسا ہے، بڑا ذہین ہے، بڑا نیک ہے، بڑا وہ ہے، بڑا یہ ہے، بڑا یہ ہے، تو سامنے والا کیا کیا؟ ایک اچھا تصور لیا، بھائی آپ کے بیٹے سے ملاقات کرنا چاہ رہا ہوں، ظاہر سی بات ہے فطری طور پر آپ کے بیٹے سے میں ملاقات کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کے بیٹے سے میں ملنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ آپ نے اتنی تعریف کر دی تو اس کی عظمت میرے دل میں بیٹھ گئی، لہذا میں ملنا چاہ رہا ہوں۔ لہذا کیا کرے، وہ تلاش میں گیا، بیٹے کو ڈھونڈتے گیا، کہاں ملتا آپ کا بیٹا؟ نہیں بولا فلاں مقام پر رہتا ہے، پڑھ لے رہا ہوں گا، لائبریری میں ہوں گا، کہیں جو ہے نا مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوگا، یا کہیں جو ہے نا دوستوں کے ساتھ کوئی دینی گفتگو میں مصروف ہوگا، یہ بول کے بھیجے، جا کے دیکھے تو بچہ شراب خانے میں ہے، بیٹا آوارہ گردی کر رہا ہے، برا وہ کر رہا ہے۔ تو بتائیے جب یہ باپ کو معلوم ہوگا کہ میرے بیٹے کی تعریف جس شخصیت کے سامنے میں نے کی تھی اس نے میرے بیٹے کو اس حالت میں دیکھا، پھر وہ شخص جو ایک اچھا تاثر لے کر دیکھنے کے لیے گیا تھا جب اس کو وہ حال میں دیکھا تو کیا دل پر گزرے گی؟ باپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ پھر وہ دیکھنے والے کا تاثر کیا ہوگا؟ ذرا غور کیجئے، بلا تشبیہ و تمثیل، بغیر کسی کمپیریزن کے اللہ نے اس امت کی فضیلت کے پیش نظر فرشتوں کو بھیجا کہ دیکھو جاؤ، اے فرشتوں میں نے جب آدم کی خلافت کا اعلان کیا، آدم کو اپنا خلیفہ بنایا تو تم نے کہا تھا کہ کیا تو ایسی قوم کو زمین میں بھیجتا ہے جو زمین میں جا کر فساد کرے گی، زمین میں جا کر فتنہ کرے گی؟ ہم تو تیری عبادت کرتے ہیں، تیری ذکر کرتے ہیں، خلیفہ کے حقدار تو تیرے جانشین بننے کی تو حقدار ہم ہیں، لیکن جو ہے نا تو نے ایسی ناپاک قوم کو، ایسی غافل قوم کو، ایسی گناہگار قوم کو خلیفہ کیسے بنا رہا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، خلیفہ بنانے میں جو حکمت ہے وہ تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ تو لہذا اللہ آج کی شب بھیج رہا ہے فرشتوں کو، جاؤ دیکھو فرشتوں، تم نے کہا تھا نا کہ یہ فساد مچائیں گے، تم نے کہا تھا نا کہ یہ خون ریزی کریں گے، تم نے کہا تھا نا کہ یہ فتنہ کریں گے، شب قدر کی عبادت ان پر فرض نہیں ہے، شب قدر کی عبادت ان پر واجب نہیں ہے، شب قدر کی عبادت ان پر سنت نہیں ہے، بلکہ نبی کے فرمان کو سنا، قدر کی عظمت کو پہچانا، آج اس کی خاطر کھڑے ہوئے ہیں۔
اسی کے لیے کہا تھا نا تم نے کہ فساد بچائیں گے. ہاں یقیناً ان میں فساد کا جذبہ بھی ہوگا, خون ریزی کا بھی جذبہ ہوگا, گناہ کا میلان بھی ہوگا. فرشتوں تمہارے پاس شیطان نہیں ہے بہکانے والا, تمہارے پاس نفس نہیں ہے بہکانے والا, ان کے پاس نفس بھی ہے, ان کے پاس بہکانے والا بھی ہے. اور ادھر بستر بھی بلا رہا ہے, ادھر ہوٹل بھی بلا رہی ہے, ادھر کھیل کود بھی بلا رہا ہے, ادھر دوست و یار بھی بلا رہے ہیں, سب کچھ بلا رہے ہیں. لیکن سب کو چھوڑ کر وہ آ کر مسجد میں کھڑا ہے, کسی فرض اور واجب کی عبادت کے لیے نہیں بلکہ نفل نماز کے لیے کھڑا ہے. نبی نے قدر بتلا دی, قرآن نے قدر بتلا دی, اس پر ایمان رکھتے ہوئے کھڑا ہے. بتاؤ پھر کیا یہ خلافت کا حقدار نہیں ہے؟ کیا یہ خلافت کا حقدار نہیں ہے؟ تو عزیزان محترم, تو آج فرشتے آ رہے ہیں ہمیں دیکھنے کے لیے, تو ہمیں کیسے ہونا چاہیے, کس حالت میں ہونا چاہیے, ہمارا کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ عزیزان محترم, جب کسی آفس میں باس آتا ہے تو پورے جو ہے نا ملازمین ریٹ ہو جاتے ہیں. کسی ڈپارٹمنٹ میں کوئی بڑا آتا ہے تو پورے جو ہے نا وہ ریٹ ہو جاتے ہیں. اب کوئی جو ہے نا منسٹر, چیف منسٹر محبوب نگر کا دورہ کرنے آتا ہے, پورے صفائی کے انتظامات پورے جو ہے نا یہ ہو جاتے ہیں. تو ایک دنیا کا عہدہ رکھنے والا جب آتا ہے تو سب سیٹریٹ ہو جاتے ہیں. تو پھر فرشتے آ رہے ہیں تو ہمیں کیسے ہونا چاہیے؟ کم از کم ظاہری اعتبار سے تو ہمیں سوچ کر یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ ہم پر فخر کرتے ہوئے اپنی معصوم مخلوق کو ہمیں سلام کرنے کے لیے, ہم سے مصافحہ کرنے کے لیے, ہماری دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے بھیج رہا ہے. کیا آمین کہیں گے دعاؤں پر؟ کیا سلام کریں گے؟ کیا مصافحہ کریں گے؟ کرکٹ کرنے والے کو, بیٹنگ کرنے والے کو سلام کریں گے جبریل امین, بالنگ کرنے والے کو کریں گے, کیپنگ کرنے والے کو کریں گے, ہوٹل میں حریص کھانے والے کو جو ہے نا اس کی دعا پر آمین کہیں گے, جو ہے نا یہ لہو لعب میں گاڑی میں جو ہے نا ریسنگ کرنے والے کے لیے جو ہے نا وہ اس کے لیے سلامتی کی دعا کریں گے. ارے عزیزان محترم, سمجھنے کی ضرورت ہے, شرم کی ضرورت ہے, ہمیں اس بات کو غور کرنے کی ضرورت ہے. آج زندگی ہے, موقع ہے, صحت ہے, جوانی ہے, یہ کر لینا چاہیے. یہ موقع بھی ہے, لیکن اگر یہ موقع چلے گئے تو سوائے آگے حسرت اور افسوس کی کوئی چیز نہیں ہے. تو نوجوانوں, میری آپ سے ایک گزارش ہے, آج کی رات کو عبادت میں گزارو, پھر زندگی مالے نہ ملے رہے. دیکھیے کیسے کیسے نوجوان لوگ, کوئی ایکسیڈنٹ میں چلے گیا, کوئی ایسا چلے گیا, کوئی ایسا چلے گیا. پرسوں ایکسیڈنٹ ہوا, ایک نوجوان ہٹا کٹے صاحب جو ہے نا اللہ ان کی مغفرت کرے وہ چلے گئے. زندگی کا بھروسہ نہیں, سانسوں کا بھروسہ نہیں, کب نہ نہیں معلوم کہ کب رک جائیں. ایکسیڈنٹ ہی نہیں بلکہ بیماریاں اتنی ہیں کہ کسی بھی بیماری سے چلے جا سکتے ہیں. تو پہلے یہ توقع کر سکتے تھے کہ آدمی 60 سال 70 سال جیے گا, بوڑھا ہونے تک جیے گا, لیکن آج کل انسان کا حساب فارم کی مرغی کی طرح ہو گیا, گرے تو اٹھنے نہیں آتا, اٹھے تو چلنے نہیں آتا. تو عزیزان محترم, ہماری زندگیاں مختصر ہو گئی, ہمارے صحتیں مختصر ہو گئی. زندگی بھی ملی تو صحت بھی آخر تک چیز یہ ضروری نہیں ہے. آپ دیکھیں گے آج مسجدوں میں کتنی گھٹنوں کی تکلیف سے کتنے مصلی جو ہے نا کرسیوں پر بیٹھ رہے ہیں, مجبوریاں کتنی ہیں. ہمارے بچپن کی میں بات بتا رہا ہوں, بچپن کی بات, مدینہ مسجد میں جو ہے نا ایسے متبرک شبوں پر لوگ علماء آتے تو عالم کو بٹھانے کے لیے کرسی نہیں ملتی تھی, گھروں سے منگانا پڑتا تھا. یہاں بڑے لوگ ہیں وہ بھی دیکھے ہوں گے, عالم کو بٹھانے کے لیے کرسی نہیں ملتی تھی, گھروں سے منگانا پڑتا تھا. آج الحمدللہ مسجد میں اتنی کرسیاں ہیں, نماز کے علاوہ دیگر اوقات میں سپلائنگ کا کاروبار بھی کر سکتے ہیں. میں اس سے بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہماری زندگیاں ایسی ہے, ہماری صحتیں ایسی ہے, پھر اس کے ساتھ ساتھ توجہ کی زیادہ ضرورت ہونے کے بجائے اتنی ہی زیادہ ہماری غفلت ہو رہی ہے. تو عزیزان محترم, سنبھلنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ نے جو موقع دیے ہیں ان کو گوائے بغیر ان کو عبادت میں, اطاعت میں گزارنے کی ضرورت ہے. مسلمان کا ایمان جو ہوتا ہے صرف دنیا پر نہیں ہوتا, آخرت پر بھی ہوتا ہے. ہماری زندگی دو زندگیاں ہیں, ایک دنیاوی زندگی اور ایک اخروی زندگی. دعا تو کرتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, اے اللہ ہمیں دنیا میں بہتری عطا فرما, آخرت میں بہتری عطا فرما. دعا جب مانگتے ہیں زبان نہیں تھکتی کہ دنیا کی بھلائی کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں, آخرت کی بھلائی کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں, لیکن کوشش صرف دنیا کے لیے کرتے ہیں, کوشش صرف دنیا کے لیے کرتے ہیں. ارے کیا ہوا بھائی, کئی کو بولا تو آخرت کے لیے کوشش نہیں کرو گے. نہیں, اب دعا مانگ لیں گے, آخرت کی کوشش ریٹائرمنٹ کے بعد ہے, آخری میں ہے. آخرت ہے نا, آخرت میں تو آخری میں آخرت ہے, آخرت کی کوشش آخری میں. اب جو ہے نا, ارے زندگی ہے جی لو یار, 4 دن کی زندگی ہے, عیش کر لو.
ارے یہ 4 دن کی زندگی پر مرنے والے، جوان ہونے تک جو ہے نا 15 سے 20 سال 30 سال کی عمر پر مرنے والے، وہ ہمیشہ کی ابدی زندگی تیری منتظر ہے. اس کو دیکھتا ہے، اس کو دیکھ رہا ہے یا اس کی بہتری کو دیکھ رہا ہے؟ دیکھ اس کو دیکھ. یہ زندگی گزر جائے گی، پریشانیوں میں گزر جائے گی، بیماریوں میں گزر جائے گی. بچے تھے پڑھنے کا فکر، پڑھے جوان ہوئے نوکری کی فکر، نوکری کے بعد شادی کی فکر، شادی کے بعد بچوں کی فکر، شادیاں ہونے کے بعد بچیوں کی فکر، مرنے تک یہ سلسلہ جاری ہے. کیا ایسی دکھ بھری آزمائش والی زندگی پر تو جو ہے نا مفرحتا ہے؟ ارے یہ زندگی یوں تو گزر جائے گی، اچھائی کے ساتھ بھی گزر جائے گی، بھلائی کے ساتھ بھی گزر جائے گی، لیکن تجھے ہمیشہ جو زندگی رکھنا ہے اس زندگی کے لیے تیاری کر اور اس زندگی کے لیے، اس کی بہتری کے لیے کوشش کر. یہ جان لے کہ میری یہ زندگی یہ جو ہے نا جینے کے لیے نہیں ہے، اصل مجھے جینا ہے وہ زندگی میں جینا ہے، اس کے لیے کوشش کرنا ہے. تو لہذا ہمارا ایمان دنیا و آخرت دونوں پر ہے، تو کوشش بھی دونوں کے لیے ہونی چاہیے، کوشش بھی دونوں کے لیے ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ دنیا کے لیے کوشش کرے آخرت کو بھول جائے. اور آخرت میں جب آخرت کا خیال آیا، جب نہ گھٹنے ساتھ دے رہے، نہ روزہ رہنے جو ہے نا بیماری اجازت دے رہی، نہ سجدہ کرنے کے لیے کمر اجازت دے رہی ہے، ویسے وقت میں آخرت کی تیاری کرے. تو یہ لنگڑے گھوڑوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. معاف کرنا بات میں ذرا سخت بتا رہا ہوں. یہ جوانی غفلت کا دور ہے. عزیزان محترم، جوانی کی عبادت جو ہے نا انسان کے لیے 3 چیزیں، جوانی کی عبادت جو ہے یہ بہت ضروری ہے، اور یہ عبادت ہی انسان کو کامیابی کی طرف لے جانے والی ہے. یہ عبادت ہی جو ہے نا یہ ہے جو آدمی اس دور میں سنبھل گیا، سمجھ گیا، اس کی دنیا بھی بہتر آخرت بھی بہتر. جو یہاں بگڑ گیا، نہ اس کی دنیا بہتر ہو سکتی ہے نہ آخرت بہتر ہو سکتی ہے. یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے انسان کی زندگی کا، جوانی. تو عزیزان محترم، تو آپ یہ سمجھیے کہ آپ دنیا میں آئے ہیں تو آپ کا مقصد کیا ہے. پھر آپ مسلمان ہیں تو پھر آپ کی ذمہ داری کیا ہے. پھر آپ ایماندار ہیں تو پھر کس کی ذمہ داری ہے. پھر اللہ کے بندے ہیں، سرکار کے غلام ہیں، تو بندگی کے حساب سے آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اور جو ہے نا سرکار کی غلامی کی حیثیت سے کیا ذمہ داریاں ہیں. بیوی کی ذمہ داریاں پوری یاد ہے، بچوں کی ذمہ داریاں پوری یاد ہے. فجر کی نماز اتنی پابندی سے نہیں پڑھتا، لیکن بچوں کو اسکول چھوڑ کے لانے کی برابر اتنی پابندی سے رہ جاتا. ارے نہیں بچہ کا تو چلے جائیں گے. ارے بچوں کو میں بتاتا ہوں، بچوں کو جتنی پابندی سے اسکول لاتا ہے، کم از کم 5 نمازیں بھی اتنی پابندی سے پڑھ لیا نا، تو میں سمجھتا ہوں اس کی دنیا کا بھلا ہو جائے گا، دنیا و آخرت کا. بچوں کو اسکول چھوڑنے اور لانے کی ذمہ داری ہے. نیند میں ہوگا، آنکھیں لگڑتے ہوئے جائے گا، گاڑی لے جائے گا، اور جو ہے نا جا کر بچے کو چھوڑ کر آئے گا، پھر برابر وہی ٹائم پر پھر جا کر جو ہے نا لائے گا. اتنا اہتمام ہے. وہ اولاد کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، بڑے ہو کر فرما بردار نکلے، آنکھوں کی ٹھنڈک ملے ضروری نہیں ہے، بلکہ تکلیف کا سامان بھی بن سکتا ہے. دنیا کا تو حال یہ ہے، آخرت کا یہ ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. کہ جس بیوی کے لیے تو نے دنیا کھپائی، جس بیوی کے لیے تو نے صحت کھپائی، جس اولاد کے لیے تو نے جان کھپائی، کل قیامت کے دن وہی اولاد تجھ سے بھاگے گی، وہی بیوی تجھ سے بھاگے گی، وہی بھائی بہن تجھ سے بھاگے گے. وہاں کام آئے گا تو اللہ اور اس کے رسول کا رشتہ کام آئے گا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کام آئے گی. تو اے مسلمانوں، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ رشتے توڑ لو، بلکہ یہ رشتے جتنا کام آنے والے ہیں اتنا ان کے ساتھ رکھو. اور ہمیشہ قبر میں، حشر میں، نشر میں اللہ اور اس کے رسول کا رشتہ کام آنے والا ہے. اس رشتے کے ساتھ وفاداری کرو، دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی کامیاب رہو گے. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. کہ اے لوگو، اے ایمان والو، تمہاری بعض بیویاں، تمہاری بعض اولادیں تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچا کرو. تو یہ رشتے، یہ ناطے، یہ سب ختم ہونے والے ہیں، یہ چیزیں ختم ہو جانے والی ہیں. یہ رشتے کل قیامت کے دن کام آنے والی نہیں ہے. بیوی بڑی خوش تھی آپ سے، بڑی محبت کرتی تھی، بڑا جو ہے نا آپ سے لگاؤ تھا. کل قیامت کے دن اگر بیوی سے کہیں کہ ایک نیکی کی ضرورت ہے، دے گی تو کہے گی ساری. آپ بہت اچھے تھے، زندگی میں سونپ دے کے سونپ کرے، لیکن یہاں نیکی نہیں مل سکتی. ارے آخرت کی بات تو دور کی ہے. اگر ہر عید کو جو ہے نا 10,000 کی ساڑی لاتا تھا، 5,000 کی ایک عید کو لالے، حالات نہیں ہونے کی وجہ سے، تم زندگی میں کیا کرے جی میرے واسطے. معاف کرنا خواتین، ناراض نہ ہو. میرا بتانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو رشتہ زندگی بھر نبھانے کے باوجود، زندگی بھر جن رشتوں کے ساتھ جان کھپانے کے باوجود، زندگی بھر اپنی راحت اور چین کو قربان کر کے انہیں خوش کرنے کے باوجود آپ سے معمولی ادنا خطا ہوتی ہے، تو پھر وہ رشتہ آپ کو پہچانتا نہیں، وہ آپ سے شکوہ و شکایت کرنے لگتا ہے اور آپ سے ناراض ہو جاتا ہے. ایک وہ رشتہ ہے زندگی بھر نافرمانی کیے، زندگی بھر اس کا گناہ کیے، زندگی بھر اس کے احکامات کی خلاف ورزی کی، لیکن کبھی سجدے میں گر کر 2 آنسو اگر بہا دے تو وہ تمام خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے. بتا
بتاؤ مسلمانوں کس کے ساتھ وفاداری کرنے کی ضرورت ہے؟ ارے لوگ وہی پروردگار ہے جو دو آنسوؤں پر مان لیتا ہے، دو آنسوؤں سے مان جاتا ہے۔ نوجوانوں تمہاری زندگیاں کدھر گئی؟ شیطان کے پیچھے چل پڑے، خواہشات نفسانی کے پیچھے چل پڑے اور غفلت کا شکار ہو گئے۔ جس رشتے کو نبھانا تھا اللہ اور اس کے رسول کے رشتے کو، اس رشتے کو بھلا بیٹھے، اور جس رشتے سے دور رہنا تھا شیطان کے رشتے سے، قرآن بار بار کہتا ہے عدو مبین، عدو مبین، عدو مبین، تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اگر آپ کو لوگوں میں سے کسی ایک کے تعلق سے معلوم ہو جائے کہ یہ میرا دشمن ہے، کبھی اس کے پاس پھٹکیں گے نہیں، ہمیشہ اس سے محتاط رہیں گے، ہمیشہ اس سے کیئرفل رہیں گے۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے یہ تمہارا دشمن ہے، یہ تمہارا ازلی دشمن ہے۔ شیطان کا تذکرہ ہے لأغوینہم اجمعین، کہ اے اللہ آج تو مجھے اپنی بارگاہ سے مردود کر کے نکال رہا ہے، لیکن میرا چیلنج ہے کہ تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ تو لہذا یہ سب چیزیں ہونے کے باوجود بھی پھر بھی ہم دشمن کو گلے لا رہے ہیں، دشمن کی جو ہے نا خواہشوں کی پر چل رہے ہیں، اس کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، اور اس کی چیزوں کو، اس کے بتائے ہوئے راستے کو دل سے اپنا رہے۔ لیکن جو راستہ ہدایت کا ہے، جو راستہ کامیابی کا ہے، جو راستہ دنیا میں اقتدار دلانے والا ہے، جو راستہ دنیا و آخرت میں سرخروئی دکھانے والا ہے، وہ راستے کو ہم نے ترک کر دیا، اس راستے کو ہم نے بھلا دیا۔ پھر ہمیں شکایت ہے کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے، پھر ہمیں شکایت ہے کہ ہمیں ماب لنچنگ ہو رہی ہے، پھر ہمیں شکایت ہے حکومتوں کی، پھر ہمیں شکایت ہے ظالموں کی، پھر ہمیں شکایت ہے کاروبار کے خیر و برکت نہ ہونے کی، پھر ہمیں مختلف قسم کی شکایت ہے۔ پھر شکایتیں کرنے سے کیا ہوگا؟ یہ شکایت ہے، یہ جو بیج، شکایتوں کا بیج جو بویا ہے وہ تمہیں نے تو بویا ہے۔ تو عزیزان محترم، میری آپ حضرات سے بالخصوص نوجوانوں سے گزارش ہے کہ اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیے، اپنی زندگیوں کو سنواریے، اور آپ یہ سمجھیے کہ میں مسلمان ہوں، جیسے میرے دوسرے رشتے ہیں، ماں باپ کا رشتہ ہے، بیوی بچوں کا رشتہ ہے، دوستوں کا رشتہ ہے۔ میں بتاتا چلوں، ایک نوجوان رمضان میں آپ اپنا محاسبہ کیجئے، پورے ایسے نہیں ہوتے، میں بتا رہا ہوں، آپ اپنے دوستوں میں جتنا پیسہ اڑائے ہیں، حریص کی شکل میں ہو، مندی کی شکل میں ہو، یہاں سے گاڑی لے کر پیٹرول ڈال کے حیدرآباد جا کے مندی کھا کے آ رہے۔ اب تو تھوڑا حیدرآباد کم ہو گیا، اور ایک طریقے سے کھلی کہتے سنگا ریڈی کے آگے کوئی ہوٹل، وہاں جا کھا کے آ رہے۔ نہیں یہ صحیح نہیں ہے، مصعب آج کپڑے اتار رہے بول رہے آپ نے، نہیں صحیح۔ میں نے جو سنا ہے، جو لوگ جانتے ہیں، یہاں سے حیدرآباد جا کر گاڑی میں اگر پیٹرول ڈلائے، کار لے کر گئے تو کم از کم 1500 روپے، تو ٹول گیٹ ہوئے سب ملا کم از کم 15 روپے۔ اب وہاں سنگا ریڈی گئے تو پھر 2500 روپے، وہاں کوئی اچھی ہوٹل گھری، وہاں جا کھا کے آ رہے۔ تو یہ جو آپ یہ شوق میں اڑا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اچھا کھانے سے شریعت منع نہیں کرتی، اچھا پہننے سے شریعت منع نہیں کرتی۔ میں آپ کو توجہ یہ دلا چاہتا ہوں کہ دوست جو جا کر صرف مندی کھا کر آنے کے لیے 2-2 ہزار روپے خرچہ کر رہے ہیں، کبھی مسجد کو 20 روپے دینے کی توفیق ہوئی؟ کبھی کسی غریب کی مدد کرنے کی 200 روپے دینے کی توفیق ہمیں ہوئی؟ ارے زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ رہتی، وہ بھی 2.5%، اس کو بھی کئی بہانے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، بیٹے کی برتھ ڈے آ گئی، ہزاروں روپے خرچہ کر دیے، بیٹی کی شادی آ گئی، ارے انہوں خالی کٹورے میں دیے تھے میٹھا، میں تربوز میں دیتا ہوں، ایک بار ان تربوز میں دیا، میں انناس میں دیتا ہوں، ان ایک بنایا میں 2 بناتا ہوں، ان فریش فروٹ کا بنایا میں ڈرائی فروٹ کا بناتا ہوں۔ کمپٹیشن چل رہا ہے، ان 5-10 لاکھ کی شادی کرا، میں 20 لاکھ کی کر دوں۔ یہ جو دنیا میں جو کمپٹیشن ہے، دنیا میں جو سبقت ہے، کبھی ہم نے آخرت کے معاملے میں کی؟ کبھی یہ نہیں سوچا کہ جو ہے نا انہوں نے 200 روپے اگر وہ مسجد کے لیے دیتے ہیں تو میں 500 روپے دوں گا، وہ 500 روپے دیتے ہیں تو میں 1000 روپے دوں گا، وہ ایک غریب کی مدد کرتے ہیں تو میں 2 غریبوں کی مدد کروں گا۔ عزیزان محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، نعرہ رسالت کہتے ہوئے ہماری زبانیں نہیں تکتی۔ آج کئی ایسی سادات گھرانے ہیں جو ہے نا عزت کی وجہ سے مانگ نہیں رہے، لیکن وہ ضرورت مند ہے۔ کئی ایسی بیٹیاں ہیں جن کو، سادات لڑکیاں ہیں جن کو ہم نے اپنی دہقانی جاہلانہ رسوم کی وجہ سے، جن سے شادی نہ کر کے انہیں انبیاء ہی چھوڑ دیا ہے کہ سید کی بیٹی کو شادی کر کام نہیں کرا سکتے، ستائے تو گناہ ہوتا، تو دوسرے کو ستائے تو نہیں ہوتا۔ تو عزیزان محترم، تو یہ ہمیں اپنی حالات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہیں تو ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اور ہمیں اپنے مقصد کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ہم ہر چیز کا مقصد پیش نظر رکھتے ہیں۔ بیٹے کو جب LKG میں شریک کرتے ہیں تو جب ہی آپ پلان بنا دیتے ہیں کہ بیٹے کو آگے
کیا بنانا ہے. کاروبار جب شروع کرتے ہیں تو آپ کا پلان ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے. شادی کرتے ہیں تو پھر آپ اپنی تنخواہ کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں کہ کیسا کرنا ہے, زندگی میں کیسے گزارنا ہے, بیوی کی شاپنگ کے لیے کتنا ہے, گھر کے اخراجات کے لیے کتنا ہے, بچوں کی فیس, ہر چیز کی ہم جو ہے نا پلاننگ کرتے ہیں, ہر چیز کا دنیا کا کرتے ہیں. تو آخرت کے لیے ہم نے کیا پلاننگ کری؟ آخرت کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ آخرت کی زندگی کے لیے ہم نے کیا کوشش کی ہے؟ ارے وہ تو چھوڑو, وہ کوشش کرنا تو دور کی بات ہے. سال میں یہ 4 موقع آئے تو بھی ہمارے سمے یہ توفیق نہیں ہوتی کہ جو ہے نا ہم اس کا بھی کم از کم صحیح طور پر فائدہ اٹھائیں. تو الغرض میری گزارش بتانے کا مقصد میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں ان سب چیزوں سے پاک ہوں. یاد رکھیے, میں ہمیشہ جو بات کہتا ہوں میں آپ ہی میں سے ایک شخص بن کر کہتا ہوں. میں کوئی جو ہے نا پاکیزہ آدمی نہیں ہوں. جس طرح آپ کو اصلاح کی ضرورت ہے, مجھے بھی اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. میں بول کر اصلاح کر رہا ہوں, آپ سن کر اصلاح کر لیں. میں اس نیت سے ہمیشہ تقریر کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اس بولنے کے طفیل میں میری اصلاح کر دے, ورنہ میں ایک اصلاح کے مقام پر آ کر تقریر کرنے والا آدمی نہیں ہوں. میں بھی ایک گناہ گار آدمی ہوں, مجھے بھی اصلاح کی ضرورت ہے, میں بھی ایک خطا کار ہوں. بس اس غرض سے بولتا ہوں تاکہ بولنے کے طفیل میں صحیح اللہ میری زندگی بھی بہتر بنا دے, مجھے بھی آپ کو بولتے بولتے عمل کی توفیق ہو جائے, ورنہ میں بھی کوئی پاکیزہ نہیں. تو اصلاح کی آپ کو بھی ضرورت ہے, مجھے بھی ضرورت ہے. ہمیں جس طرح دنیا کے رشتے ہم نبھاتے ہیں اس طرح ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا رشتہ بھی نبھانا ہے. اور جس طرح ہم دنیا کے معاملات میں, اب پرسوں ساؤتھ کھلانا جی کوسا ساؤتھ انڈیا میں, ساؤتھ انڈیا کتنی قوم چھوٹی, اتنی قوم ہوشیار ہے, پورے نیوکلیئر بما ہے پورے. تو یہ جو ہے نا اتفاق سے گھڑیال کو جانا ہوتا رہتا, گھڑیال کے سامنے سے گزر ہوتا ہے. جس دن ساؤتھ انڈیا کھلا کچھ آفر رکھا تھا اسے دیکھو, پورے مسلمان عورتیں ہیں ہمارے, پورے مسلمان ہیں, پورے ہمارے لوگ بہت زیادہ ہے. میں یہ نہیں بول رہا ہوں آپ مت خریدیے, آپ دنیا کو, شریعت کہتی ہے اللہ نے دیا ہے حلال طریقے سے اچھا کھاؤ, اچھا پہنو, اچھی زندگی گزارو, لیکن صرف دنیا کی بہتری کو مت دیکھو, آخرت کی دیکھو. اللہ کی راہ میں اللہ نے جو ذمہ داریاں دی ہے وہ ذمہ داریاں بھی پوری کرو. زکوٰۃ ہے, صدقہ ہے, روزہ ہے, نماز ہے, یہ ذمہ داریاں بھی پوری کرتے رہو. اچھی زندگی گزارو, اچھی آخرت بناؤ. یہ نہیں کہ اللہ یہ نہیں بولتا کہ پہلے کپڑے پہنو, پھٹے کپڑے پہنو, جو نا دال کھانا کھاؤ, ہمیشہ مرچی روٹی کھاؤ, نہیں. بلکہ سرکار کا تو معاملہ یہ تھا کہ ایک صحابی رسول سرکار کی بارگاہ میں آئے, آ کر جو ہے حالت کپڑے میلے, ایک دم پرانے کپڑے تھے. تو سرکار نے پوچھا حل لک من مال, کیا تمہارے پاس کوئی مال نہیں ہے؟ تو صحابی نے کہا قد آتانی اللہ من کل مال, اللہ نے مجھے ہر طرح کا مال دیا ہے, پیسے ہیں, روپے ہیں, جانور ہیں, سب ہے. تو جو ہے نا سرکار نے فرمایا فل یرا علیک, تو اللہ نے جب یہ نعمتیں دی ہے تو اس کا اثر بھی تم پر نظر آنا چاہیے. تو شریعت حلال طریقے سے اچھا کھانے سے, اچھے سے اچھا پہننے سے, بشرطے کہ آپ کی نیت دوسروں پر پوزیشن دکھانے کی نہ ہو, برتری کی نہ ہو, شہرت اور ریاکاری کی نہ ہو. اچھا پہنو, اچھا کھاؤ, شریعت منع نہیں کرتی, لیکن صرف فی الدنیا حسنہ نہیں بلکہ فی الآخرت حسنہ کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے. تو میرے نوجوانوں, میرے مسلمان بھائیوں, جو ہے نا ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک رات تو گزر گئی, غفلت میں گزری, جیسے گزری, اب ایک دوسری رات ہے اور اس کے بعد تقریباً 3 راتیں باقی ہے اور رمضان کا اختتام ہے. تو لہذا ہمیں چاہیے کہ جو ہے نا ہم ان راتوں کو غفلت کے بجائے عبادت میں گزاریں, اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں. رمضان ایک ٹریننگ ہوتی ہے باقی سال زندگی گزارنے کے لیے. جیسے آپ دیکھیں کہ اگر کسی آفس میں کمپیوٹر آتا ہے تو جو ہے نا وہاں آفیسر جو ہوتے ہیں ان لوگوں کو 15 دن کی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ وہ کمپیوٹر کیسا چلانا ہے, کیسا کرنا ہے, کیا ہے. یہ رمضان بھی 1 مہینہ تربیت ہے آپ کے لیے کہ سال بھر تمہیں زندگی کیسے گزارنا ہے. رمضان میں تم نے روزے رکھے, رمضان میں 5 وقت کی نمازیں پڑھی, رمضان میں جو ہے نا قربانی دی, رمضان میں زکوٰۃ دی, رمضان میں خیر و خیرات کے کام کیے اور جو ہے نا راحت کو چھوڑ کر عبادت میں گزارا. تو تمہارا سال پورا ایسے ہی گزرنا چاہیے. تو جس کے دل پر یہ ٹریننگ کا اثر رہے گا وہ سال بھر زندگی گزارے گا, پھر سال کے بعد پھر رینیول, پھر اس کے بعد پھر تازہ. تو لہذا یہ ہمیں درس دیتا ہے کہ زندگی ہمیں رمضان کی طرح گزارنی چاہیے. زندگی ہماری, خیر روزے رکھے نہ رکھے یہ آپ کو اختیار ہے, تراویح تو ہوتی نہیں, باقی جو زندگی ہے وہ نمازوں کا معاملہ ہے, زکوٰۃ اور روزوں کا عبادتوں کا معاملہ ہے, خیر خیرات کا معاملہ ہے. یہ زندگی بھر تمہیں سال بھر باقی رکھنا ہے. تو یہ جلسوں کا مقصد, ان محفلوں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ سنیں, واہ واہ کہیں اور چلے جائیں کہ مولانا نے کیا ہی بھی اچھی تقریر کی اور میں نے شب قدر کا ثواب کما لیا. نہیں, بلکہ زندگی میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. تبدیل نہ لائے تو پھر کوئی بات نہیں. ایک صاحب جو ہے نا حج کو گئے تھے, ایک صاحب حج کو گئے, دوسرے دوست ملنے کے لیے گئے, کیا ہوا؟ ہاں ماشاء اللہ حج کو جا گیا, کیسا رہا؟ اچھا رہا. وہ تو کتنے حج ہوئے آپ کے؟ وہ تو 6 حج ہوئے. بولے
6 حج ہوئے بولے تو ٹھیک ہے 6 حج ہوئے تو آپ کی کیفیت کیا ہے؟ تو بول رہے ہیں الحمدللہ دھکا نہیں لگا، پہلے جیسا تھا ویسی چھو۔ 6 حجوں کے باوجود بھی کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ جو نماز چھوٹ رہی تھی چھوٹ رہی، کاروبار میں چننا لگانا لگ رہا، دھوکہ دہی برابر چل رہی، حرام کی کمائی برابر چل رہی، برابر حج بھی 6 ہوئے، ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، نماز بھی جاری ہے، اللہ اللہ کا ذکر بھی ہے، سب جو ہے نا سب چیز برابر چل رہی، پھر یہ بھی چل رہی ہے۔ ایسی زندگی نہیں ہونا، ایک مومن کی زندگی ایسی نہیں ہوتی۔ ایک مومن کی زندگی احکامات الہیہ کے تحت ہوتی ہے، اللہ کی ذات پر یقین اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ موقع غنیمت جانے، اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے کہ اللہ ہماری جو ہے نا ان جیسے مواقع کو غنیمت جانے کی توفیق ہمیں دے، اور ہمیں اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اے اللہ مجھے آپ کو بھی اور توفیق دے۔ اے پروردگار عالم، ان مبارک راتوں کو میں جو ہے نا ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو تیری طاعت اور بندگی کی طرف پھیر دے۔ اے اللہ شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم دنیا کے رشتے تو نبھاتے ہیں مولا، تیرے اور تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ نبھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن لوگوں کو تو نے توفیق دی ہے عبادت کی، اے اللہ جو اپنی نیند کو خواہشوں کو قربان کر کے روزے رکھے ہیں اور تراویح میں انہوں نے تراویح کا اہتمام کیا ہے، شب قدر کی عبادتیں کر رہے ہیں مولا، ان کی عبادتوں کو قبول فرما اور ان عبادتوں کو ان کے لیے ذخیرہ آخرت اور ذریعہ نجات بنا۔ اے اللہ حاضرین کے جائز مقاصد کو پورا فرما۔ اے اللہ ہمیں جو کچھ بھی کہا گیا ہے، سنا گیا ہے اور سنایا گیا ہے مولا، اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، عزت و عافیت کی زندگی دے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما، آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما، آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما، جنت میں آپ کی غلامی معیت اور رفاقت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔